بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناچیز بندہ علامہ طالب حسین کرمانی بستی یاسر آباد چک مغل تحصیل میلسی ضلع وہاڑی صوبہ پنجاب پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ میں قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر لکھ رہا ہوں جس کا نام ہے تفسیر کرمانی۔ آج میں آپ کو سورۃ بقرہ کی آیات مبارکہ 159 کی بقیہ تفسیر عرض کروں گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بینات، تو بینات سے میں آپ کو آگے جو ہے میں تفسیر عرض کروں گا۔ تفسیر عرض کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کو ہر ایک انسان کے کان میں پہنچانا ہے۔ اللہ کے اسلام، اللہ کے احکام کو، رسول کے پیغام کو آپ نے ہر ایک انسان کے کان تک پہنچانا ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے روز محشر میں کہ میرے کان میں یا اللہ آپ کا قرآن نہیں پہنچا، کلام نہیں پہنچا، اسلام نہیں پہنچا، آپ کے احکام نہیں پہنچے، آپ کے حبیب کے پیغام نہیں پہنچے۔ آپ نے اپنا ضرور فرض ادا کرنا ہے اور میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں۔ اب میں آپ کو بینات کے متعلق عرض کرتا ہوں، پھر آگے تفسیر عرض کروں گا، کیونکہ گزشتہ جو ہے تقریر میں آیات مبارکہ کا ترجمہ ہر لفظ اور حرف کا معنی گرامر کے روح سے عرض کر چکا ہوں۔ البینات سے مراد وہ علامتیں ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی بتا رہی ہیں۔ الہدا کا معنی، الہدا سے مراد وہ شے ہے جو سیدھی راہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع کی راہ بتائے، اس کو کہتے ہیں ہدا، یعنی ہدایت۔ ہدایت سے مراد سیدھا راستہ ہوتا ہے۔ میرے دوستو آگے ہے الکتاب۔ کتاب جو ہے یہ اپنا نکرہ ہے اور الف اور لام لگا دیا گیا ہے، یہ بن گیا ہے اس میں معرفہ، یعنی کتاب معرفہ بن گئی، خاص بن گئی۔ کتاب سے مراد کیا ہے؟ مراد کیا قرآن ہے؟ نہیں، قرآن نہیں ہے۔ کتاب سے مراد تورات ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کلیم پر عبرانی زبان میں تورات نازل کی، کیونکہ عبرانی زبان موسیٰ کلیم بھی بولتے تھے اور اس کی امت، وہاں کے لوگ جو ہے عبرانی بولتے تھے، تو اس لیے تورات عبرانی زبان میں نازل ہوئی۔ اصل میں معنی تعددھار ہے، اور لائنون جو جمع ہے، جو لعنت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، خواہ وہ ملائکہ ہوں یا جن ہوں یا انسان یا زمین کے جانور۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ان پر لعنت کرنے کی درخواست کرتے ہیں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک جنازہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ آپ نے فرمایا کہ کافر جب مرتا ہے، موت آتی ہے اس کو، تو اس کی پیشانی یعنی ماتھے پر مار پڑتی ہے، ضربیں پڑتی ہیں، اور اس کو سوائے انسان اور جن کے ہر روئے زمین کا چلنے والا جو ہے سنتا ہے، اور پھر اس کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے قول یلعنہم اللائنون کا مطلب کیا ہے؟ میرے دوستو اس سے یہی مراد ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اس حدیث کو ابن ماجہ اور ابن ابی حاتم اور انہوں نے کہا کہ ابن جریر اپنی تفسیر طبری میں لکھی ہے، میرے پاس موجود ہے وہ بھی، اس میں یہ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ لائنون سے سوائے جن تمام مخلوق مراد ہے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ فرشتے یعنی ملائکہ مراد ہے۔ عطا فرماتے ہیں کہ جن انس مراد ہے، مقصود ہے اس میں۔ اور حسن کا میلان اس طرف ہے کہ تمام اللہ کے بندے مراد ہیں۔ اور حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب قحط پڑتا ہے اور بارش بند ہو جاتی ہے تو جانور گناہ کرنے والوں پر لعنت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ان کم بختوں کی نحوست سے بارش نہیں ہو رہی۔ تو میرے دوستو ثابت کیا ہوا کہ یلعنہم اللہ و یلعنہم اللائنون سے مراد جو ہے ان پر لعنت کرتے ہیں انسان
لعنت کرتا ہے، جن ملائکہ جانور جو ہیں ان پر ملامت کرتے ہیں، لعنت کرتے ہیں۔ اس کے متعلق میں آپ کو دور منصور اور باقی تفسیر سے بھی میں عرض کر چکا ہوں۔ اس کے متعلق امام ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ اور ابن جریر اپنی تفسیر تبری میں اور ابن منظر رحمۃ اللہ علیہ اور ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کے فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سلمہ بن سعد بن معاذ اور اخو بن جو ہے خارجہ بن زید اور اخرج حس بن خرزاج جو ہے خزراج نے یہودی کے علماء سے تورات کی کچھ چیزوں کے متعلق سوال کیا، پوچھا۔ پس ان یہودیوں نے ان چیزوں کو چھپایا اور خبر دینے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی جو میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے، مسائل بتائے ہیں، وہ ہے ابن جریر تبری نے لکھا ہے اپنی تفسیر تبری میں، اور یہی 159 آیات مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے میرے دوستو ثابت کیا ہوا کہ جو تمام کفار یہودی تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو جو ہے چھپاتے تھے، ان کے بیان کو کیونکہ تورات میں موجود تھا۔ امام ابن جو ہے عبد الحمید اور ابن جریر مجاہد رحمۃ اللہ سے روایت ہے کہ یہ آیات اہل کتاب کے متعلق نازل ہوئی، یعنی یہودیوں پر۔ حضرت امام ابن سعد، عبد بن حمید، ابن جریر، حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ تمام روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اہل کتاب تھے جنہوں نے، اہل کتاب یعنی یہودی اہل کتاب، عیسائی اہل کتاب، یہودی اسلام جو اللہ کا دین ہے اسے چھپایا کرتے تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانوں کو، صفاتوں کو جو ہے چھپایا کرتے تھے، حالانکہ وہ تورات میں بھی موجود تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، اور انجیل جو حضرت عیسیٰ روح اللہ پر نازل ہوئی اس پہ بھی میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان موجود تھی، میرے محبوب کی شان موجود تھی، میرے نبی کی شان موجود تھی۔ تو پھر انجیل میں اپنے پاس آپ کا ذکر جو لکھا ہوا تھا تو اس کے متعلق وہ پاتے تھے، یہودی پاتے تھے، عیسائی دیکھتے تھے، پڑھتے تھے روزانہ۔ اس کے بعد یلعنہم اللہ، ان سے مراد ہے کہ اللہ کے فرشتے اور مومنین ان پر لعنت کرتے ہیں جو میرے محبوب کی شان کو چھپاتے ہیں، انجیل والے اور تورات والے۔ ثابت یہ ہوا جو میں نے حوالہ دیا ہے، یہ میرے دوستو تفسیر تبری میں موجود ہے، ابن جریر کی لکھی ہے، 169 کی آیات مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ تو میرے دوستو ثابت کیا ہوا، جو میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو چھپائے وہ لعنتی ہے، اس پر مسلمانوں کی، ایمان والوں کی اور فرشتوں کی اور جانوروں کی، تمام جو میں نے عرض کیا ان کے اوپر لعنت کرتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو کیوں چھپایا۔ تو کوئی بھی اب بھی کوئی قیامت تک یہ مسئلہ ساری رہے گا کہ جو بھی میرے محبوب کی شان کو چھپائے گا وہ لعنتی ہے، ان پر تمام کی جو ہے لعنت ہے۔ حضرت امام ابن جریر نے رحمۃ اللہ علیہ نے صدی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ یہود کا ایک شخص تھا جس کا ایک انصاری دوست تھا، جس کا نام بھی میں آپ کو بتاتا چلو، اس کا نام تھا میرے دوستو سولمہ بن غنمہ تھا۔ انصاری نے پوچھا کہ تم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ اپنی کتابوں میں پاتے ہو، یعنی تورات اور انجیل میں؟ اس نے کہا کچھ نہیں، ہم نہیں پاتے۔ تو ثابت ہوا جو کہہ رہا تھا کہ ہم نہیں جو ہے پاتے تو وہ لعنتی تھا۔ یہ بھی ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر تبری میں میرے دوستوں لکھی ہے۔ امام سعید بن منصور اور امام ابن جریر حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کے فرماتے ہیں کہ جو پاؤں پر جب سال سخت جو ہے نافرمان انسانوں پر اللہ لعنت کرتا ہے۔ پھر میں آپ کو یہ مسئلہ عرض کرتا چلوں کہ وہ کہتے تھے کہ جو نافرمان انسان ہیں، نافرمان انسانوں کی وجہ سے جو ہے شدت سے جو ہے میرے دوستو شدت ہوتی ہے، سختی ہوتی ہے، بارش نہیں ہوتی، تو نافرمان انسانوں پر اللہ پھر لعنت کرتا ہے۔ امام عبد الرزاق اور عبد بن حمید کا جو ہے مجاہد سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب جانور قحط کا شکار ہوتے ہیں تو انسانوں میں سے جو فاجر لوگ ہوتے ہیں، گناہگار لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے بد دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے جو ہے بارش روک دی گئی ہے۔
ثابت ہوا جو بارش نہیں آتی وہ گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے، انسانوں کے گناہوں کی برائیوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ تفسیر طبری میں موجود ہے حوالہ، امام اور بے تفسیر کرمانی میں بھی میں نے حوالہ لکھا ہے۔ امام ابن حمید اور امام ابن جریر نے حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے فاجروں پر لعنت کرتی ہے، حتیٰ کہ کیڑے بچھو بھی کہتے ہیں انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے بارش ہم سے روک دی گئی۔ یہ جو میں نے حوالہ دیا میرے دوستو، یہ تفسیر جو ہے کون سی ہے؟ تفسیر ہے طبری۔ اور اس کے بعد میرے دوستو آگے میں آپ کو حوالہ دیتا چلوں اسی کے متعلق کہ امام عبد بن حمید نے حضرت ابو جعفر رحمۃ اللہ سے روایت کیا، فرماتے کہ ہر چیز ان پر لعنت کرتی ہے کہ حتیٰ کہ کیڑے بھی لعنت کرتے ہیں۔ امام ابن ماجہ اور ابن منذر اور ابن ابی حاتم اور حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ہم، ایک جنازہ میں تھے اور ارشاد فرمایا کافروں کو دونوں آنکھوں کے درمیان جو ہے ضربیں لگائی جاتی ہیں، جن کو جن انس کے علاوہ ہر جانور سنتا ہے، پس اس پر ہر جانور لعنت کرتا ہے، جبکہ اس کی آواز سنتا ہے یلعنہم اللہ و یلعنہم اللاعنون سے یہی مراد ہیں، یعنی زمین کے کیڑے ان پر لعنت کرتے ہیں۔ امام ابن جریر نے حضرت سدی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا، فرماتے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کافر کو جب اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو ایک جانور آتا ہے جس کی آنکھیں تانبے کی ہانڈیاں میں ان کے ساتھ لوہے کی 2 گرز ہوتے ہیں، وہ اسے دونوں کندھوں کے درمیان مارتے ہیں اور وہ کافر چیختا ہے، ان کی آواز اور کوئی نہیں سنتا مگر وہ اس پر لعنت کرتا ہے، اور ہر چیز کی آواز جو ہے سنتی ہے سوائے انسان نہیں سن سکتا، جن بھی نہیں سن سکتا۔ امام ابن جریر نے طبری میں لکھا ہے کہ ضحاک رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کے فرماتے ہیں جب کافر گڑھے میں ڈالا جاتا ہے تو اسے ہتھوڑا مارا جاتا ہے اور وہ ایسی چیخیں مارتا ہے کہ جن انسان کے علاوہ ہر چیز کی آواز جو ہے سنتی ہے، ہر چیز اس کی آواز سنتی ہے، اور جو چیز اس کی آواز سنتی ہے وہ اس پر لعنت کرتی ہے۔ اور امام بہقی نے شعب الایمان میں عبد الوہاب بن عطا رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت قلبی کو یہ فرماتے سننا ہے ان الذین یکتبون سے مراد یہود ہیں، فرمایا جس نے کسی کو لعنت کی اور وہ اس لعنت کا مستحق نہ ہو تو پھر لعنت یہودیوں کی طرف لوٹتی ہے، اور یلعنہم اللاعنون سے مراد یہی ہے۔ میرے دوستو حضرت امام بہقی شعب الایمان میں محمد بن مردان نے رحمۃ اللہ کے طریقے سے روایت کیا، فرماتے ہیں مجھے قلبی نے ابو صالح عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلہ سے خبر دی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص اپنے ساتھی کو کسی مسئلہ میں لعنت کرتا ہے، پھر لعنت آسمان کی طرف جو ہے جلدی سے بلند ہوتی ہے تو وہ اس آدمی کو اس لعنت کا اہل نہیں پاتی تو لعنت اس شخص کے لوٹ آتی ہے، اور جو لعنت کرتا ہے پھر اس کو بھی لعنت کا اہل نہیں پاتی تو وہ یہودیوں کی طرف چلی جاتی ہے۔ یلعنہم اللہ و یلعنہم اللاعنون سے مراد یہی ہے، پھر جو ان سے توبہ کرے تو اس سے لعنت اٹھ جاتی ہے اور جو باقی ہوتے ہیں ان میں لعنت قائم رہتی ہے۔ میرے دوستو ثابت کیا ہوا کہ جو آدمی کافر ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو چھپاتا ہے، ظاہر نہیں کرتا۔ میرے محبوب کی شان تورات میں ہے، انجیل میں ہے، قرآن میں، چھپاتا ہے تورات اور انجیل میں یہودی عیسائی، تو وہ چھپانے والا جو ہے لعنتی ہے، اس کے اوپر انسان جنات تمام جانور وغیرہ کیڑے مکوڑے بچھو وغیرہ لعنت کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو ہر انسان کو چاہیے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی شان کو دوبالا کریں، چرچا کریں اس کی شان کا، لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لعنت سے بچ جائے۔ جو میرے محبوب کی شان کو چھپائے گا وہ لعنتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔